الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ دن کل جو بیان کیا گیا، ضمیر بھی ہو گیا، علم بھی ہو گیا، اور اس میں اشارہ بھی ہو گیا۔ اور اس میں اشارہ میں جو ہے کچھ ایک ہو گیا تھا کہ اس میں اشارہ کہ جب اپنے معنی کو متعین کر دے کسی طریقے سے، یعنی کسی ایک طریقے سے اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے متعین ہو جائے تب تو یہ لائیں گے، اور اگر اس میں اشارہ متعین نہ ہو کسی ایک طریقے سے، اور جب اس میں اشارہ متعین نہ ہو کسی ایک طریقے سے تو اس میں اشارہ کو لاتے ہیں کسی اور دوسری غرضوں کے لیے بھی، یعنی جیسے کہ اس اظہار استغراب تھا، کیا تھا؟ یعنی وہاں پر اگر ہم اتنا کہتے کون العالمی محرومن والجاہل مرزوقن، اتنے سے کام چل جاتا، لیکن یعنی اس کے علاوہ، اس میں اشارہ کے علاوہ اگر کوئی دوسری چیزیں بھی لاتے تو کام چل جاتا، لیکن یہاں پر اس میں اشارہ کس لیے لایا گیا؟ صرف انوکھی چیز کو، حیرت چیز کو بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ کو لایا گیا۔ تو جب یہ ہوتا ہے کہ کبھی اور دوسری چیزیں بھی لا سکتے ہیں، پھر بھی اگر اس میں اشارہ کو لائیں تو کسی اور دوسری غرض کے لیے ہوگا، تو یہ کہیں گے کہ جب اس میں اشارہ متعین کر دے، متعین ہو جائے کسی ایک طریقے سے اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، جیسے کہ بینی ہادہ، یہ کہا کہ آپ اشارہ کریں ایسی چیز کی طرف، نہ آپ اس کا نام جانتے نہ وصف، کیونکہ اگر وہ جانتے تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ ان چیزوں کو پہلے کہتے، کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں تعارف کرانے کے اعتبار سے، لیکن آپ ان کو جانتے نہیں، آپ کے پاس صرف یہی ایک چیز رہ گئی کہ آپ نام جانتے صرف اشارہ ہی کر سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ تعین کرنا چاہتے ہیں۔ دکاندار کے پاس گئے، کہا کہ یہ چیز دے دو، نام پتہ ہی نہیں ہے، نہ وصف معلوم ہے، تو اب اس کی طرف اشارہ ہی کریں گے۔ اور جب اس میں اشارہ متعین نہ ہو کسی ایک طریقے سے اپنے اس معنی کو حاضر کرنے کے لیے، تو اب اس میں اشارہ دوسری غرضوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اظہار استغراب ہو گئی۔ پھر بنا رہا ہے وہ کمال العنایہ، اس میں اشارہ آتا ہے کبھی کمال عنایت کے لیے، کبھی آتا ہے کمال عنایت اور کمال توجہ کے لیے، یعنی مکمل توجہ اور مکمل کسی کی تعظیم بطور مقصود ہوتی ہے، تو اس میں اشارہ کو لاتے ہیں۔ یہ عنایت اور توجہ کس لیے ہوگی؟ یا تو بطور تعظیم ہوگی یا بطور کبھی توہین ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں جو آ رہا ہے شعر بطور تعظیم آ رہا ہے کہ ہشام بن عبد الملک اپنے روسا اور اپنے سرداروں کے ساتھ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پر اس نے ایک زبردست طواف کرنے کے درمیان ایک بھیڑ دیکھی جو لوگوں کے پیچھے سے لگی ہوئی تھی، تو وہاں پر روسا نے اس سے پوچھا کہ یہ بھیڑ کس کے پیچھے نظر آ رہی ہے، تو یہ کون آدمی ہے جس کے پیچھے بھیڑ نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے شاعر فرزدق وہاں موجود تھا، اور فرزدق شاعر نے ایک شعر کہا، اور شعر کے اندر کہا کہ ان کو نہیں جانتے آپ، یہ کون ہے؟ یہ امام زین العابدین ہے۔ کیا ہے یہ؟ امام زین العابدین ہے، اور جن کی طرف یہ بھیڑ نظر آ رہی ہے، جن کی طرف اتنی بھیڑ نظر آ رہی ہے، جن کی طرف توجہ کرتی ہوئی، گویا کہ آپ طواف کر رہے ہیں اور بھیڑ نے آپ کو گھیر لیا ہے، اب مدح تعریف کرنے کے لیے لائے، اور یہاں پر اگر نام لے دیتے ان کا تو اتنی وہاں پر وہ کیا ہوتی؟ تعظیم مقصود نہیں ہوتی، اور کمال توجہ دکھانا مقصود ہے کہ یہ ہیں وہ، یہ ہیں وہ، تو یہ یہاں پر کمال توجہ کے لیے ہے کہ آپ کہیں گے صرف نام لیں گے تو اتنا تعظیم قابل ملحوظ نہیں ہوگی کہ یہ علی بن حسین زین العابدین ہے، لیکن جب آپ نے نام نہ لے کر اشارہ کر دیا کہ یہ وہ ذات ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ اس میں اشارہ کمال توجہ کے لیے آیا، تاکہ اہتمام عنایت توجہ ہو جائے انسان کی کہ تعظیم کے لیے۔ تو آپ کیا کریں؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ ذات ہے، ھذا الذی، ھذا سے مراد زین العابدین، یہ وہ ذات ہے الذی یا تعرف، بطحا مانے مراد مکہ،
یعنی سرزمین مکہ، وطأتہ، وطا مانے نشان قدم، نشان قدم، وطا وطی جو روندنے بولتے ہیں، مراد یعنی ان کے قدم کے نشانات، ان کے قدم کو، یہ وہ ذات ہیں جن کے نشان قدم کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے، مکہ پہچانتا ہے، وطأتہ جن کو کیا ہے، جن کے قدم کے نشان کو، جن کے نشان قدم کو مکہ پہچانتا ہے، والبیت یعرف، خانہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے، والحل والحرم، اور حل و حرم بھی جانتے ہیں۔ حل کیا ہو گیا؟ جہاں پر جو ہوتی ہے وہ جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، اور حرم کیا ہو گیا؟ جہاں سے میقات شروع ہوتی ہے، کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں، اس کو حرم بولتے ہیں۔ تو اب کہنا چاہ رہا ہے، دیکھیے یہاں پر بطور تعظیم آیا، ارے ان کو نہیں جانتے آپ؟ انسان تو انسان ہے، ان کو تو وہ چیزیں بھی جانتی ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر عقل ہے؟ نہیں، تو کہہ رہا والبیت یعرفہ، خانہ کعبہ بھی ان کو جانتا ہے، اور حل و حرم بھی جانتے ہیں۔ حل و حرم میں انسان بھی ہے اور غیر انسان بھی ہے۔ تو کہہ رہا ہے یہ وہ ذات ہیں جن کے نشان قدم کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے، بطحہ سے مراد مکہ، والبیت یعرف، اور خانہ کعبہ ان کو جانتا ہے، اور حل و حرم۔ تو یہاں حاضہ کس کے لیے آیا؟ کمال عنایت، کمال توجہ کے لیے، بطور تعظیم۔ ہو گیا نہیں؟ تو اس میں اشارہ کیا لیے آتا تھا؟ محسوس مبصر اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے۔ اس کا اصلی معنی کیا تھا؟ اس میں اشارہ یہ لاتے تھے کہ اپنا معنی متعین کر دے کسی ایک طریقے سے سامع کے ذہن میں، لیکن یہاں پر اس لیے نہیں آیا، بلکہ کس لیے آیا؟ جب اس میں اشارہ متعین نہ ہو اس معنی کے لیے، کس معنی کے لیے؟ اپنے معنی کو حاضر کرنے کے، تو دوسری غرضوں کے لیے آتا۔ وہ دوسری غرض یہاں کیا ہے؟ کمال عنایت، کمال توجہ کے لیے آیا۔ یہاں اس لیے نہیں آیا ہے کہ سامع کے ذہن میں حاضر کیے جائے اس معنی کو، بلکہ توجہ کے لیے آیا ہے، بطور تعظیم۔ ہو گیا نہیں؟ وَبَيَانُ حَالِفِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ، اور اس میں اشارہ کا اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں اشارہ اس لیے آتا ہے تاکہ سامع کے ذہن میں اس کے معنی کو حاضر کیا جائے، لیکن کبھی کبھی قرب اور بعد کی حالت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس میں اشارہ کو بیان حالی اور کیا ہے اس کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اپنے معنی کی حالت کو، بیان حالی اپنے معنی کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے قرب اور بعد میں، کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اس میں اشارہ سے جو ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ جو ہمارا مخاطب بننا ہے یا کیا وہ دور والا ہے یا قریب والا ہے۔ تو ہم اس میں اشارہ کا اصل معنی تھا کہ سامع کے ذہن میں معنی حاضر کریں، لیکن اس کے معنی کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے معنی کی حالت کا بیان، یعنی قرب اور بعد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ اس کا حقیقی معنی تو یہ تھا کہ سامع کے ذہن میں اپنے معنی کو حاضر کرے، لیکن یہ کیا کرے گا؟ قرب اور بعد کو بیان کرنے کے لیے آئے گا۔ جیسے کہیں گے ھذا یوسف، اب یہ کس کے لیے آیا؟ قریب کے لیے۔ وذاک اخوہ، متوسط کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ وذالک غلامہ، اور وہ ان کا غلام ہے، وہ ان کا غلام ہے۔ یہ کس کے لیے آ گیا؟ دیکھیے اس میں اشارہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے معنی کو حاضر کیا جائے سامع کے ذہن میں، لیکن وہاں اس معنی سے ہٹ کر کے کس لیے آیا؟ معنی کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، قرب اور بعد کو بیان کرنے کے لیے آیا، کہ ھذا سے قریب کے لیے، ذاکا سے متوسط کے لیے، اور ذالکا سے بعید کو بیان کرنے کے لیے آیا۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ والتعظیم، اور کبھی کبھی اس میں اشارہ کو لاتے ہیں تعظیم کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہی التی ہی اقوم، ایسے راستے کی جو زیادہ قوی ہے، مضبوط ہے، سیدھا ہے، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ بے شک یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی۔ تو دیکھیے کہ ھذا اس میں اشارہ کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ آپ نے پڑھا کہ اس میں اشارہ کبھی لاتے ہیں قریب والے کی تحقیر کے لیے، کبھی اس میں اشارہ لاتے ہیں بطور تعظیم، ہے نہیں؟ کیا یہی وہ ہے؟ پیچھے پڑے تھے نہیں؟ تو اس میں اشارہ کا ھذا کا استعمال بطور تعظیم بھی ہوتا ہے اور بطور تحقیر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیسے بطور تعظیم ہے، اور بطور تعظیم اس طور پر ہے کہ یہاں پر
کہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں اشارہ کو یہاں لیا گیا جو قریب پہ دلالت کرتا ہے بطور قرآن کی تعظیم کے لیے، اور اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ یہ قریب ہونے کے باوجود اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے، اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اشارے کے ذریعے کیا ہے ادراک نہیں کر سکتے مگر اشارے کے ذریعے، سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے گویا کہ یہاں ہمارے سامنے ہے قریب، لیکن یہ کیا ہے اپنی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے ایسی اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے جس کو ہم جان نہیں سکتے ان کی خوبیوں کو مگر صرف اشارہ کے ذریعے۔ تو یہاں اس میں اشارہ بطور تعظیم آیا کہ اس میں اشارہ کو لایا جاتا ہے بطور تعظیم۔ بے شک یہ وہ قرآن ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، تو قرآن کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے ہذا اس میں اشارہ کو یہاں لایا گیا، اور اس میں اشارہ یہاں پر بطور تعظیم لایا گیا۔ اس میں اشارہ کبھی بطور تحقیر بھی ہو کرتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے، یعنی کیا پڑھا تھا پیچھے؟ وہ تو آ ہی رہا ہے، پیچھے بھی پڑھا ہے نا۔ اب اس میں اشارہ کی کئی صورتیں ہیں، اس میں اشارہ قریب والا بھی ہوگا، تو قریب والے میں بھی چونکہ دونوں صورتیں نکلتی ہیں، قرب کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کبھی کبھی قرب کی تحقیر بیان کرنے کے لیے، دور والا لائیں کبھی بطور تعظیم بیان کرنے کے لیے، کبھی تحقیق کے لیے۔ تو اس میں اشارہ قریب والا ہو گیا بطور تعظیم۔ اب اس میں اشارہ دور، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو دیکھیے قرآن پاک کے لیے ذالک لایا، ذالک اس میں اشارہ یہ بعید والا لایا بطور تعظیم۔ اب یہاں پر وہاں ہم نے جو قریب میں تشریح کی تھی، یہاں تھوڑی ہٹ کے کریں گے۔ وہاں کیا کری تھی؟ وہاں یہ کی تھی کہ قرآن پاک یہاں پر یعنی ہمارے قریب تو ہے، لیکن یہ اپنی کمال کی وجہ سے ایسی اتنی اس کو پہنچ چکا ہے کہ اس کے اندر جو نکات اور خوبیاں ہیں جن کو اشارے کے ذریعے جانا جا سکتا ہے، تو بطور تعظیم ہوا۔ اب یہاں پر جب دوسرے والے میں ہم کریں گے تو یہاں ذالک الکتاب، یہاں کے بعید جو مسافت ہے اسی کہ جس ہم ایسی اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے عظمت کو، جس کو ہم ہاتھوں کے ذریعے نہیں پکڑ سکتے، ہاتھوں کے ذریعے نہیں پا سکتے، جو اس کی عظمتیں ہیں، جس کی خوبیاں ان کو ہم ہاتھوں کے ذریعے نہیں پا سکتے، تو گویا کہ اسے جو ہے دور کے درجے میں اتار لیا گیا، اور جیسے دور کے انسان کو مسافت میں جیسے دوری ہو، ایسی گویا کہ اس کے مرتبے کی دوری کی وجہ سے، جیسے پیچھے پڑھیں آپ نے، گویا کہ متکلم کے درجے کی دوری کو ایسے اتار لیا گیا جیسے کہ مسافت میں دوری ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن پاک کی جو کیا ہے عظمت کی دوری ہے، ایسے ہی ہے جیسے مسافت میں دوری ہوتی ہے، اور مسافت میں جب دوری ہو انسان کو ذالکہ کے ذریعے خطاب کیا جاتا ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، ایسی قرآن پاک اگرچہ ہمارے قریب ہے لیکن اپنی عظمت شان، اپنے کمال کی وجہ سے گویا کہ اتنی بلندی کو پہنچ چکا ہے کہ ہم بہت دور ہیں اس سے، تو اس لیے ہم نے ذالکہ اس میں اشارہ کو استعمال کیا بطور کہ یہ کتاب وہ کامل ہے جو ایسی ہے، مستحق ہے جس کو ایسی کتاب کہا جائے، گویا کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہو گیا نہیں؟ والتحقیر، کبھی کبھی اس میں اشارہ کو بطور تحقیر لاتے، اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبود کا چرچا کرتا رہتا ہے؟ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بطور تمسخر کہا کرتے تھے کیا کہ اپنے ساتھیوں میں کہتے تھے، یعنی احاذہ سے مراد احاذ الحقیر کہتے تھے، یہ حقیر وہ آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کا برا کہتا ہے، ان کے معبود ہونے کی نفی کرتا ہے۔ تو یہاں کفار کی طرف سے جب پایا جائے تو بطور تعظیم تو ہوگا نہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو چرچا کرتا ہے؟ تو کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، تو کیا کس لیے کہتے تھے؟ بطور تحقیر کہتے تھے، بطور تعظیم تو ان کی طرف سے ہوتا ہی نہیں تھا، تو کس لیے ہوتا تھا؟ ارے یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برا برا کہتا رہتا ہے۔ تو یہاں ہاذا اس میں اشارہ کس لیے آیا؟ حقارت کے لیے آیا۔ تو اس میں اشارہ کی کئی مختلف صورتیں ہو گئیں۔ اس میں اشارہ قریب والا ہو تو اس میں اشارہ تعظیم بھی ہوگا، کبھی تحقیر بھی ہوگا، جیسے دونوں مثالیں ہو گئیں۔ اس میں اشارہ بطور دور والا استعمال کریں تو وہاں پر بھی تعظیم ہوگی، کبھی تحقیر ہوگی، جیسے کہ یہاں تعظیم والی آ گئی اور تحقیر والی بھی پیچھے آپ نے مثالیں پڑھی ہیں۔
اور جیسے آگے آ رہی ہے دور والے کی، جیسے دور والے کی تحقیر کے لیے ہو، جیسے فذالک الذی یدع الیتیم، یہی ہے وہ جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ ہاں، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، دور کرتا ہے. تو دیکھیے یہاں جو ہے اس میں اشارہ ذالک کا کس لیے آیا؟ بعید کے لیے ہے، بعید لیکن حقارت کے لیے لائے، اور حقارت والا انسان کو انسان قریب نہیں کرنا چاہتا ہے. تو جس طرح اس میں اشارہ دور والا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ انسان حقیر ہونے کی وجہ سے ہمارے قریب رہنے کا مستحق نہیں ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ بھی دور والا استعمال کیا گیا. تو یہی وہ آدمی ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے، مطلب کہ اس کو جو ہے اتنا مطلب اس کے اندر رحم ہی نہیں ہے، یتیموں پر بھی رحم نہیں کر رہا ہے، یتیموں پر بھی نہیں رحم کر رہا. جب یتیموں پہ جیسے رحم نہیں آ رہا ہے تو وہ انسان لائق نہیں اسے قریب کیا جائے. جب قریب نہیں کر سکتے تو ایسے انسان کیا ہوگا؟ حقیر ہو گیا. جب حقیر ہو گیا تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی کون سا استعمال کریں؟ بعید والا استعمال کریں، تاکہ مرتبے میں بھی دور ہو جائے اور لفظ کے اعتبار سے بھی دور ہو جائے. ہے نہیں؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی ہے وہ یتیموں کو. چلیں